الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت استاذ العلماء یادگار اسلاف برادر محترم حضرت علامہ محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب اسلام سرمایہ ملت استاذ العلماء حضرت علامہ مقصود احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دیگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء سرمایہ ملت حضرت علامہ شاہد منصور نورانی صاحب زید مجدہ محترم المقام حضرت علامہ ناصر محمود زیائی صاحب برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب میزبان گرامی قدر یادگار اسلاف حضرت علامہ غلام ربانی صاحب دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ غلام ربانی صاحب محترم قبلہ جاوید صاحب اور مسجد کمیٹی کے جملہ کارکنان اور وابستگان کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری علمی اور فکری تربیت کے حوالے سے اسے نتیجہ خیز اور با مقصد بنائے چونکہ جلسوں کا مقصد ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک حضور کا پیغام پہنچانا ہے وہ عقائد کے باب میں ہو یا اعمال کے باب میں جلسوں کا مقصد
قوم کی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے۔ جس جلسے سے آنے والے لوگ کچھ سیکھ کے نہ جائے، کچھ سمجھ کے نہ جائے، وہ جلسہ نہیں ہوتا، صرف ایک بھیڑ ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ کہ فتنوں کے اس دور میں ہماری جو حالت ہو چکی ہے اور ذلت کے جس درجے پہ آگے رہے، اس سے پہلے ایسی ذلتیں کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جتنی کثرت کے ساتھ لوگ اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل لا دینیت کی گود میں جا رہی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں ہر دینی درد رکھنے والے، اسلامی احساس رکھنے والے اور اسلامی فکر رکھنے والے آدمی کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کے دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالے۔ شیطانی طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں جن چالوں سے اور جن ہتھ کنڈوں سے ہماری پہچان اور اسلامی روایات ہم سے چھین رہی ہیں، اس پر ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے کہ جس طرح بدی کے پھیلانے والے متحد ہیں، اسی طرح جو نیکی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کی فکر سالم ہے اور جو تخیلات صحیحہ رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ نیکی پھیلانے میں متحد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ برائی پھیلائی جا رہی ہو، اگر اسی شدت کے ساتھ نیکی نہ پھیلائی گئی، پھر ایک وقت آئے گا کہ برائی نیکی پہ غالب آ جائے گی اور لوگ اللہ رب العزت کے عذاب کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ اور آج ہم جکڑے جا چکے ہیں، پورے ملک پہ جو حالات بن گئے کہ غریب لقمہ حلال کو ترس رہے ہیں، زندگی کی بنیادی ضرورتیں تک پوری نہیں ہو رہی۔ کہیں تیل کا مسئلہ ہے تو کہیں اناج کا، کہیں امن کا مسئلہ ہے تو کہیں معیشت کا۔ پورے ملک پہ ایک عذاب کی سی کیفیت طاری ہے، اور واضح علامات موجود ہیں کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے، ہم اس کی نظروں سے گر چکے ہیں، اپنے عملوں کے ذریعے ہم اس کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اب معلوم نہیں ابھی تک کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی ہے کہ پھر بھی کچھ مہلت دی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں اگر ہم نے غفلت کی تو یہ صرف غفلت نہیں ہوگی، یہ مجرمانہ غفلت ہوگی۔ ہم مجرم ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، قانون کافروں کا چل رہا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، فلمیں کافروں کی چل رہی۔ توجہ طلبات، بچے حضور کی امت کے ہیں، تعلیم انگریز کی جا رہی ہے، عدالتیں پاکستان کی ہیں، قانون انگلستان کا چل رہا ہے۔ توجہ طلبات، ہم نے چونکہ جب سے آنکھ کھولی ہے یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس لیے وہ شدید احساس پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ عادی ہو چکے ہیں نا، یوزڈ ہو گئے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے جو پوری قوم پہ طاری ہے۔
اب دیکھ لیں کہ اسلام سمٹ کر ان محفلوں تک رہ گیا، دین سمٹ کر مدرسوں تک رہ گیا، مسجدوں تک رہ گیا۔ وہ وقت گزر گیا جب اسلام اور مسلمان ایک ہوتے تھے۔ وہ ہم کس سے پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ جب اسلام اور مسلمان ایک ہوتے تھے، اور آج اس دور میں ہے کہ جب مسلمان اور ہو گئے اسلام اور ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، جن کا دین ہے وہ اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو غیر اسے اپنائیں گے جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور ٹریجڈی یہ اور المیہ یہ ہے کہ جو مٹانا چاہتے ہیں ہمیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور جو نادان مٹ رہے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اپنی حیثیت کو منوانا ہے، اپنی اسلامک آئیڈینٹی، اسلامی تشخص کو اپنانا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا عمل دیکھ کر، ہمارا لباس دیکھ کر، ہمارا لہجہ دیکھ کر، ہمارا اخلاق دیکھ کر ہر کوئی جان جائے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ لباس سے پتہ چلے، اداؤں سے پتہ چلے، اخلاق سے پتہ چلے، لہجے سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے۔ کیونکہ تاجدار کائنات سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت پیدا نہیں کی، اور امام الانبیاء جو کچھ ہمیں عطا کر گئے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ میں یورپ تک گیا ہوں، آج جنہیں ہم فالو کر رہے ہیں نا، جن کی ہم کاپی کر رہے ہیں، جن کی ہم نقل کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم انہیں اپنے دانت صاف کرنے کے طریقے بھی معلوم نہیں ہیں، انہیں اپنا جسم پاک تو نہیں ہو سکتا نا، کافر ہے، انہیں جسم پاک کرنے کے بھی، صاف کرنے کے بھی طریقے معلوم نہیں ہیں جنہیں ہم فالو کر رہے ہیں۔ یورپ میں ان کی کسی بس میں بیٹھ جاؤ، ایسے لگتا ہے آپ بکریوں کے ریوڑ میں آ گئے، اس طرح بو آتی ہے، اور وہ پھر پرفیوموں کے ذریعے اس بو کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی فکر کی طہارت، فکری بلندی اور عظمت کردار تاجدار کائنات کی تعلیمات میں ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ مسواک کرنا حضور کی سنت، اور برش کرنا انگریزوں کا طریقہ، یہ یورپ سے آیا نا۔ تو جب آپ برش کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک ہی بار اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں اور دانتوں میں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پورے منہ میں جھاگ چڑھاتے ہیں۔ اگر کسی دانت میں پس ہے، پیپ پڑی ہے، کسی دانت میں کیڑا لگا ہے، تو وہ تو ایک دانت میں تھا نا، آپ نے جھاگ میں برش پھیر پھیر کے وہ جراثیم پورے منہ میں پھیلا دیے۔ کسی دانت سے خون نکلا، پورے منہ میں اس کے جراثیم پھیلا دیے۔ اسی طرح آخر میں جا کے منہ دھوتے ہیں، ایک دانت کی بیماری دوسرے دانتوں تک جا پہنچی، ایک کا انفیکشن دوسرے انفیکشن تک جا پہنچا، دوسرے دانتوں تک جا پہنچا۔ قربان جائیں تعلیم مصطفیٰ کے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مسواک کرو تو پہلے اوپر والے دائیں دانتوں سے شروع کرو، اور جب ان دو چار دانتوں کو رگڑ لو اور صاف کر لو، پھر اسے دھو لو اور کلی کر لو۔ جتنا حصہ صاف کرتے جاؤ، کلی کرتے جاؤ، مسواک دھوتے جاؤ، تاکہ ایک سائیڈ کے جراثیم دوسری سائیڈ پہ نہ پہنچ سکیں۔ اور میرے پاس وہ اخبار محفوظ ہے، اسلام آباد میں ڈینٹل ڈاکٹر جو ہیں ان کی انٹرنیشنل لیول پہ کانفرنس ہوئی، سروے رپورٹ کے مطابق یورپ سے، امریکہ سے، رشیا سے، جاپان سے ڈاکٹر آئے تھے، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جتنی بیماریاں دانتوں کی یورپ میں ہیں اتنی مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اس اخبار میں لکھا ہے، انگریز ڈاکٹر نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یورپ والے انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں دانت صاف کرنے کے لیے۔
اور مسلمان ملکوں والے مصطفیٰ کا دیا ہوا مسواک کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک مثال دی ہے۔ امام الانبیاء ہمیں آب حیات دے کے گئے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی تھی، اگر اس کا ایک گھونٹ پی لیا ہوتا، مگر اسے ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا۔ وہ قرآن ہے جو آج بھی پڑھنے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں وہ مائیں کہ جو چھاتیوں سے بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور آنکھیں تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تھی۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ بتایا، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، عورت جب حاملہ ہو اس کے سامنے اچھے اچھے مناظر لاؤ، اچھے اچھے سین دکھاؤ۔ کیوں؟ اب ڈاکٹر میڈیکل سائنس تسلیم کر رہی ہے، جتنے پاک اور اچھے منظر دیکھے گی بچہ اتنا پاک ہوگا۔ اگر اسے ویرانے دکھاؤ گے تو بچہ پیدا ہوگا تو اس کی زندگی میں ویرانگی ہوگی، دکھوں کی زندگی میں آئے۔ اگر اسے گرینری دکھاؤ گے، بہار دکھاؤ گے اور خوش رکھو گے تو پیدا ہونے والا بچہ اس پہ بھی خوشیاں آئیں گی۔ یہ میڈیکل سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ جو تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ خوش نصیب کیسے بچے تھے کہ جو ماں کا دودھ پی رہے ہوتے تھے اور ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی ماں نے بٹھایا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حافظ کے پاس قرآن پڑھنے جاؤ۔ اس نے کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا یہ مجھے آتا ہے، پڑھ کے سنا دی۔ چند سال کی عمر ہے، اس نے کہا اچھا بسم اللہ پڑھو، فرمایا یہ بھی آتی ہے، پڑھ کے سنا دی۔ اس نے کہا چلو الحمد سے شروع کرتے ہیں، فرمایا مجھے یہ بھی پوری آتی ہے۔ اس نے کہا سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، اس نے کہا پوری سورہ بقرہ یاد ہے۔ 3-4 سال کا بچہ ہے، اس نے کہا سورہ نساء، کہا وہ بھی آتی ہے۔ کہا بچے تو پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے؟ کتنے پارے یاد ہیں؟ حضرت بختیار کاکی از پڑھے، فرمایا 15 پارے میں نے اپنی ماں کی جھولی میں یاد کر لیا۔ اس لیے کہ ہر صبح ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی مجھے جھولی میں لے کے، تو ماں اتنی کثرت سے تلاوت قرآن کرتی تھی کہ میں نے 15 پارے ماں سے سن سن کے یاد کر لیے ہیں۔ اب تصور کریں، آج مائیں بچوں کو انڈیا کے گانے یاد کرا رہی ہیں۔ آج ہمارے سکولوں میں، انگلش میڈیم سکولوں میں پہلے بزم ادب ہوتی تھی کہ ہر ہفتے یا ہر جمعہ کے دن استانیہ اور استاد بچوں کو سیرت فاطمہ پہ کتابیں لکھ کے دیتے تھے، تقریریں لکھ کے دیتے تھے، سیرت رسول عربی پہ تقریریں لکھ کے دیتے تھے۔ بچہ تلاوت کرتا تھا، نعتیں پڑھتے تھے، پھر سیرت رسول پہ خطاب کرتے تھے، ایک رابطہ رہتا تھا حضور کی زندگی کے ساتھ۔ اور مشرف دور سے لے کر آج تک انگلش میڈیم سکولوں میں امام الانبیاء کے علماء ہمارے بچوں کے لیے ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ وہ بزم ادب ختم ہو گئی، اب تعظیم المغرب ہوتی ہے، وہ رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ بچوں کے فلمی گانوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بچوں کے رقص اور ڈانس کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس میں غیرت جرنل کے دور سے آج تک جو بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، میں نے وہاں سے ایم اے کیا، اس میں ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی ہے لڑکیوں کے لیے، کہ لڑکیاں وہاں ڈانس سیکھ رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، جو بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ڈانس کی کلاس شروع ہو گئی۔ اب تصور کریں تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج وہ آتے جسم ننگے لے کر بازار کی زینت بن گئی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ کب جاگے گی حضور کی امت؟ کب کھلیں گے پھر قرآن؟ کب نگاہیں یہ منظر بلا کے گنبد خضرا کے تصور میں کھوئے گی؟ کب گھروں سے گانے بند ہوں گے اور گھر گھر تلاوت قرآن کی گونج پیدا ہوگی؟ کب مصلے پھر سجدوں سے آباد ہوں گے؟ کب دلوں کی اجڑی ہوئی وادیوں میں اللہ کے ذکر کے چراغ جلیں گے؟ کب بجھے ہوئے چہروں پہ نور آئے گا؟ اور کب گنبد خضرا کے
مکی سے ڈوریاں پکی ہوگی. غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اگر آج آنکھ نہ کھولی اور جلسے صرف چسکوں تک محدود کر دیے، صرف کانوں کی لذت تک محدود کر دیے، تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور جس پر نگران بنایا گیا قیامت کے دن اس کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اگر باپ تھا تو اولاد کو گھر کا ماحول اسلامی کیوں نہیں دیا؟ تو اگر ماں تھی تو بیٹیوں کے سر ننگے کیوں تھے، ردائے فاطمہ کیوں نہیں سکھائی؟ تو اگر آفیسر تھا تو دفتر کے ماحول کو اسلام کے ماحول میں کیوں نہیں ڈالا؟ اور تو اگر حکمران تھا تو تیرے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیوں نہیں ہوا؟ جو جس درجے پہ ہوگا اسی درجے میں اس میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یہی تکڑی اللہ نے اگر قیامت کے دن لگا دی نا کہ جن پر تم نگران بنے تھے ان کی کیا تربیت کی تھی، کیا فکر کی تھی، تو قطاریں لگ جائیں گی، نہیں بچ سکیں. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں حقیقتوں کی طرف آنا ہے، ہمیں ریئلٹیز اور فیکٹس کی طرف آنا ہے. جب تک یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری ذلت عزت میں نہیں بدلے گی، ہمارا یہ زوال عروج میں نہیں بدلے گا. تاجدار کائنات کا دین لٹ رہا ہے اور 57 اسلامی ملک ہے، 57 دیشوں میں بھی حضور کا دین پردیسی ہو گیا. 57 دیشوں میں حضور کا دین پردیسی ہو گیا، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جب تک کردار میں اسلام نہیں. اب آپ میلاد میں تو آئے، اگر فجر کی نماز چھوڑ دی اور اس میں نہ آئے تو کیا سمجھتے حضور خوش ہوں گے؟ جو فرض سجدے چھوڑ کر رب رسول کو ناراض کر رہا ہے وہ کبھی میلاد کی ایک دو جھنڈیوں سے رسول کو راضی نہیں کر سکے گا. امام الانبیاء فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ادھر امتی کا سر جھکتا ہے ادھر گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو جس امتی نے زندگی بھر کبھی رسول کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی وہ قبر میں مصطفیٰ سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات، ہمیں سجدوں سے محبت نہیں رہی، سجدوں سے پیار نہیں رہا. امام الانبیاء کے صحابہ یہی دین تھا، یہی قرآن ان کے پاس، مگر جس طرف رخ کرتے تھے منزلیں خود بڑھ کے ان کا استقبال کرتی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ صرف زبان تک مسلمان نہیں تھے، وہ اندر تک مسلمان تھے، ظاہر و باطن ایک تھے، داخل اور خارج ایک تھے، تن سے من تک ایک تھے. یہ وجہ ہے جہاں جاتے تھے منزلیں خود بڑھ کے استقبال کرتے تھے. ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے حضور کے صحابہ کرام، 5-7 بندے تھے. تو چونکہ میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے اور دشمن بھاگ گئے تھے، تو دشمنوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کا تعاقب کریں اور جہاں موقع ملے نا ان پہ حملہ کر دیں. ان میں ایک پادری بھی تھا، عیسائیوں کا ایک عالم، پادری، اورینٹلسٹ، اے پریسٹ، پادریوں میں سے ایک بہت بڑا پادری، وہ بھی ساتھ. وہ مسلمانوں کی نماز کا وقت آیا، وہ 5-7 بندے تھے، ایک کو امام بنایا، پیچھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، نماز ہو رہی. وہ جو حملہ کرنے آئے تھے پیچھے سے پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے. ایک بندے نے تیر چلایا امام پر، دیکھا کہ وہ تیر اس امام کے سینے سے پار ہو گیا، امام گر پڑا. پچھلوں نے نماز نہیں توڑی، جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا نا وہ پاؤں گھسیٹ کر امام کے مصلی پہ آ گیا. اس نے دوسرا تیر چلایا دوسرے کے سینے سے پار، وہ بھی گر گیا. تیسرا مصلی پہ آ گیا. وہ اس پہ تیر چلانا چاہتا تھا کہ عیسائی پادری نے اس کا بازو پکڑ لی، اپنے سپاہی کہنے لگا اب نہ مار، پیدا کرنے والے کی قسم، موت دیکھ کر بھی جن کے سجدے نہیں چھوٹ رہے ہم انہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے. کہ موت رقص کر رہی ہے، لاشیں تو گر چکی ہیں اور پھر بھی سلام نہیں پھیرتے.
جن کا تعلق رب سے اتنا پکا ہو ہم کچھ بھی کر لیں انہیں کبھی ہرا نہیں سکتے. پادری نے تسلیم کر لیا. امام الانبیاء کے غلاموں تعلق اللہ اور رسول سے اتنا پکا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی مداخلت اس عمل کو توڑ نہ سکے, ہمارے تعلق کو توڑ نہ سکے. عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے, عقیدہ اتنا پکا ہونا چاہیے. مگر یہ کب ہوتا ہے کہ جب کنیکشن مل جائے اور کرنٹ آنے لگ جائے. جب تک کرنٹ نہیں آتا کچے رہتے ہیں, جب کرنٹ مل جائے پھر پکے ہو جاتے ہیں. اور کرنٹ کیسے ملتا ہے, کرنٹ کیسے ملتا ہے, وہی ایک دفعہ تن سے من تک حضور کے ہو جائے.